بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ نامعلوم شکار کی تلاش میں خاصی دور نکل گئے تھے۔ خدا کر کے 10 منٹ بعد ان میں سے پہلا آدمی نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے باقی آدمی بھی اس چٹان کے پیچھے سے نکل آئے۔ میں نے صاف دیکھا کہ مردہ بھیڑ کے بے جان اور لہو لہان لوتھڑوں کے قریب سے گزرتے ہوئے ان میں سے ہر ایک نے حقارت سے اس پر تھوکنا ضروری سمجھا تھا۔ وہ قریب آئے تو ان کے بشروں سے مایوسی اور جلاہٹ ٹپک رہی تھی۔ انہوں نے دور ہی سے اپنی بولی میں کچھ بولنا شروع کر دیا۔ قریب آنے پر سب لوگ اس پر پرجوش مذاکرے میں شریک ہو گئے۔ ہم چاروں الگ کھڑے لا تعلقانہ انداز میں وہ تماشا دیکھتے رہے۔ ہمیں اس بارے میں کچھ بتانا ضروری سمجھے بغیر سندل خان نے روانگی کا حکم دیا۔ ہم چاروں مجرمانہ خاموشی کے ساتھ اگلی جیپ میں سوار ہو گئے۔ میں ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر تھا۔ ہماری جیپ کا انجن سٹارٹ ہونے کے بعد سندل خان 5 آدمیوں سمیت دوسری جیپ میں سوار ہو گیا۔ ہمارا کارواں اس مقام سے روانہ ہوا تو باقی لوگ خاموشی کے ساتھ وہیں کھڑے ہاتھ ہلا رہے تھے۔ ابتدا میں ڈرائیور نے جیپ چلانے میں بہت جوش و خروش کا مظاہرہ کیا، لیکن چند میل آگے نکلنے کے بعد اسے محتاط ہونا پڑ گیا۔ جیپ جس کچے اور پرپیچ راستے پر چل رہی تھی، اس کے ایک طرف چٹانی سلسلہ پھیلا ہوا تھا اور دوسری طرف گہرے کھڈ نظر آ رہے تھے۔ اوپر سے ان کھائیوں کی اصل گہرائی کا اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا، کیونکہ ان میں گھنی خودرو جھاڑیوں نے ہر چیز کو اپنی آغوش میں چھپایا ہوا تھا۔ بھوری چٹانوں اور بے برگ و بار ڈنٹھل دار جھاڑیاں ابتدا میں بہت دلکش نظر آئیں، لیکن تھوڑی دیر بعد ان کے تواتر سے اکتاہٹ محسوس ہونے لگی۔ مجھے بیدار ہونے پر ہی معلوم ہو چکا تھا کہ ہمارے سفر کا اختتام شام ڈلے سے پہلے ہونا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے مسلسل خاموشی کے جمود کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہوش میں رہتے ہوئے اتنی طویل مدت تک خاموش رہنا کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ بھائی تم اردو سمجھ سکتے ہو؟ میں نے ڈرائیور سے بہت نرمی سے سوال کیا تو وہ گردن گھما کر مجھے خوشگمناک نگاہوں سے گورنے لگا اور میرا دم نکل گیا، کیونکہ اس وقت جیپ ایک خطرناک موڑ طے کر رہی تھی۔ ڈرائیور کی کسی بھی لغزش کے نتیجے میں جیپ چٹانوں سے ٹکرا کر پاش ہو سکتی تھی۔ کچھ سمجھ سکتا ہوں، اس نے اپنے مخصوص شکستہ لہجے میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہا۔ کہو تم مجھے کیا سمجھانا چاہتے ہو؟ غنیمت یہ ہوا کہ اس نے بات پوری کرتے ہی اپنی توجہ دوبارہ سامنے مرکوز کر لی تھی۔ کچھ بھی نہیں، میں نے اس کی اردو دانی پر دلی مسرت محسوس کرتے ہوئے کہا۔ باتیں کرتے ہوئے یہ لمبا سفر آسانی سے گزر سکے گا، ورنہ راستے کی ہیبت میرا خون خشک کر دے گی۔ میں اس راستے پر آنکھیں بند کر کے بھی گاڑی چلا سکتا ہوں۔ اس نے دوبارہ میری طرف دیکھ کر فخریہ لہجے میں کہا۔ اس کے الفاظ بدستور ٹوٹے پھوٹے اور تذکیر و تانیث سے سراسر آزاد تھے۔ میں نے بکھلا کر اسے سامنے متوجہ رہنے کا مشورہ دینے کا ارادہ کیا، لیکن بات پوری ہوتے ہی اس کی گردن خود بخود سیدھی ہو گئی۔ شاید وہ اپنے مخاطب کی طرف دیکھے بغیر بات کرنے سے قاصر تھا۔ اس کی عادت کا اندازہ لگاتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ کسی بھی نازک مقام پر اس سے بات نہیں کروں گا، لیکن میری اس کوشش کے بعد غزالہ، سلطان شاہ اور ویرا کو یک بے یک زبان بندی سے چھوٹ مل گئی اور ان تینوں نے فوراً ہی بے ضرر موضوعات پر باتیں کرنی شروع کر دی۔ میرے لیے یہ بھی بہت کافی تھا کہ انجن کی مشینی گراہٹوں کے ساتھ میرے کانوں میں انسانی آوازیں آتی رہیں۔ وہ راستہ واقعی بہت خراب تھا، اس پر صرف جیپ ہی چل سکتی تھی، اور وہ بھی اس صورت میں جب اسٹیئرنگ وہیل پر ایسا ڈرائیور موجود ہو جو ان راستوں سے بخوبی واقف ہو۔ کئی جگہ ایسے دشوار مقامات بھی آئے تھے جہاں پتھروں اور چٹانوں کو عبور کرنے کے لیے 4 وہیل ڈرائیو کا سہارا لینا پڑا تھا۔ جیپ بس رینگ رہی تھی۔ جیپ لرزتی ڈولتی اور اچھلتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ 15-20 گز کے فاصلے سے سندل خان کی جیپ بھی ہمارے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ ہم نے سفر کا آغاز کیا تو نیلے آسمان پر چمکتا ہوا سورج نظر آ رہا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مطلع ابر آلود ہوتا چلا گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ راستہ میں برسات شروع ہو گئی تو ہم اندھیرا پھیلنے تک بھی منزل پر نہیں پہنچ سکیں گے اور پھر وہ رات ہمیں کھلے آسمان کے نیچے گزارنی پڑے گی۔ آگے بارش کے آثار تو نہیں ہیں؟ میں نے گہرے ہوتے ہوئے بادلوں کی طرف دیکھ کر ڈرائیور سے پوچھا۔ ان پہاڑوں میں بادل اور برسات کا کچھ پتہ نہیں چلتا، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ تیز بارش ہونے
ہونے لگے تو سفر روکنا پڑ جاتا ہے۔ پانی کے کٹاؤ کی وجہ سے اوپر سے بڑی بڑی چٹانیں گرنے لگتی ہیں، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں، اس قافلے میں تم چاروں کے علاوہ سب لوگ تجربے کار ہیں۔ ہم لوگ کچھ ڈرپوک اور وہم پرست واقعہ ہوئے ہیں۔ میں نے اسے بولنے پر اکسانے کی نیت سے تمید باندھی۔ بھیڑ والے واقعے نے ہمیں بری طرح خوفزدہ کیا ہوا ہے۔ اس نے ایک دفعہ پھر مجھے گورا۔ اس کی نگاہوں میں غصہ تھا۔ اب اس کا ذکر نہ کرنا، کوئی اور بات کرو۔ اس کا لہجہ درست تھا، جس نے مجھے اس پورے اسرار واقعے پر مزید سر کھپانے پر مجبور کر دیا۔ ہم پہاڑوں میں اندر ہی اندر گھس کر ایسی غیر محسوس بلندی کی طرف جا رہے تھے جہاں پتھروں اور چٹانوں نے بلند و بالا پہاڑوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اس کے ساتھ بادل بھی گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہیں نہ کہیں بارش ضرور ملے گی۔ پیچھے سے ویرا کی پرتشویش آواز آئی۔ تانبے تقدیر رہو، میں نے اسے مشورہ دیا۔ ڈارس کی بات یہ ہے کہ سندل خان اور اس کے 6 آدمی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ سب ان علاقے کے کیڑے ہیں۔ اچانک پچھلی جیپ کے ہیڈ لیمپس ایک بار چمک کر بجھ گئے۔ میں نے غیر ارادی طور پر پیچھے دیکھا۔ اسی اثنا میں دونوں گاڑیاں رک گئی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ نہ جانے اس ویرانے میں کیا افتاد آنے والی تھی۔ سندل خان کی جیپ سے 2 مسلح محافظ اتر کر ہماری جیپ کی طرف آئے۔ شاید وہ اردو سے نابلد تھے۔ انہوں نے اپنی تیز تیز بولی میں ڈرائیور سے کچھ کہا۔ اس نے آنے والوں کی بات کا ترجمہ کر کے بتایا کہ سندل خان ڈینی اور میم کو اپنی جیپ میں بلا رہا تھا۔ میں بے چونچ راہ اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے اتر گیا۔ ویرا بھی خاموشی سے باہر آ گئی۔ آنے والے محافظوں نے فوراً ہی ہماری جگہ سنبھال لی اور ہم پچھلی جیپ کی طرف چل دیے۔ یہ سفر بھی یادگار رہے گا۔ تنہائی میسر آتے ہی ویرا میں نے منائی، یہاں جو کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ میرے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اس ماحول میں سے سندل خان اور اس کے ساتھیوں کو نکال دیا جائے تو یہ سب کس قدر رومانٹک ہو سکتا تھا۔ ہر مہم جو ان چیزوں کی آرزوؤں میں زندہ رہتا ہے۔ فکر نہ کرو، تم زندہ رہیں تو یہ سفر تمہیں خوابوں میں اکثر ڈراتا رہے گا۔ ہم پچھلی جیپ کے پاس پہنچے تو وہاں کچھ بھی نہ ہوا۔ ہم دونوں سندل خان کی ہدایت پر پچھلے حصے میں سوار ہو گئے جہاں 2 وحشی محافظ پہلے سے موجود تھے۔ ہمارے سوار ہوتے ہی گاڑیاں چل پڑیں۔ ان بے رحم پہاڑوں میں ایسا رنگین موسم کبھی کبھی ہی ملتا ہے۔ میں نے سوچا کہ تمہیں بھی اپنے ساتھ شریک کر لوں۔ سندل خان نے ہماری طرف مڑے بغیر کہا، ویسے بھی تم لوگ 2 جگہ بٹے رہے تو کسی شرارت کے بارے میں نہیں سوچ سکو گے۔ لو، بوتل سے پینی پڑے گی۔ اس نے واڈکا کی بوتل ہماری طرف بڑھا دی۔ اس کی سخاوت قابل داد تھی۔ تم بہت مہربان اور نرم دل ہو۔ میں نے اس کی تعریف کرتے ہوئے وہ چھوٹی بوتل اس کے ہاتھ سے لے لی۔ وہ 1.25 لیٹر کی معیاری بوتل تھی اور مہر بند تھی۔ پچھلی رات 2 لیٹر کی بوتل کھولی گئی تھی جو آدھی کے قریب باقی تھی۔ غالباً سندل خان وہ بوتل وہیں چھوڑ آیا تھا۔ میں نے بوتل کی مہر توڑ کر وہ اسے لوٹانی چاہی تو اس نے مجھے ٹوک دیا۔ میں تم کو بتا چکا ہوں کہ میں پینے کے معاملے میں مراتب کا قائل نہیں ہوں۔ تم دونوں ایک ایک گھونٹ لے لو، میں بعد میں لے لوں گا۔ ایسے زبردست موسم سے شراب پیے بغیر لطف اٹھایا ہی نہیں جا سکتا۔ میں نے ایک چھوٹا گھونٹ لے کر بوتل ویرا کو دی تو اس کے پہلو میں کوہنی مارے بغیر اس سے واپس نہ لے سکا۔ وہ پہلے ہی گھونٹ میں سرور میں آ جانے کی کوشش میں تھی۔ گٹائیں امڑی چلی آ رہی ہیں۔ سندل خان اپنا کوٹا لینے کے بعد مسرت امیز لہجے میں بولا، ہو سکتا ہے کہ اگلے 1 آدھ گھنٹے میں ہر طرف گٹا ٹوپ اندھیرا چھا جائے، پھر ہلکی ہلکی ہوائیں چلیں گی اور اچانک میںہ برسنے لگے گا۔ بارش میں دھلنے کے بعد ان پہاڑوں میں انوکھا نکھار آ جاتا ہے۔ میں نے اس لمحے اچانک ہی محسوس کیا کہ سندل خان دل پھینک نہ ہونے کے باوجود جمالیاتی حص سے مالا مال تھا، جبکہ اس کے ساتھی بے لوچ بلکہ کھردری طبیعتوں کے مالک تھے۔ وہ ان سے کام ضرور لے سکتا تھا لیکن ان کے ساتھ تفریح کا لطف حاصل کرنا پتھر سے عرق کشید کرنے کے برابر تھا۔ شاید اپنی اسی اکتاہٹ کو دور کرنے کے لیے اس نے ہم دونوں کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اس موسم اور ماحول میں ایک جوان آدمی کو اپنی بیوی یا محبوبہ ضرور یاد آتی ہے، میں نے کہا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا، پھر چند ثانیوں کے بعد بولا، تم ٹھیک کہتے ہو لیکن اب اور کچھ نہ کہنا۔ ہم لوگ اجنبیوں سے اپنی عورتوں کے بارے میں بات کرنا معیوب سمجھتے ہیں۔ اگر یہ تینوں جنگلی اردو سے واقف ہوتے تو میں اب تک تمہارے منہ پر تھپڑ رسید کر چکا ہوتا۔ تمہاری نگاہیں پاک باز اور دل صاف ہے۔ ویرا اپنے دھانے سے واڈکا کے تیز بھبکے اڑاتے ہوئے بولی، تم نے ڈینی کو تھپڑ نہیں مارا، اس کا مطلب ہے کہ ڈینی نے تمہارے دل کا چور پکڑ لیا ہے۔ اس موسم میں ایسی ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ ہم کسی کو نہیں بتائیں گے کہ تم نے اپنی عورت کے بارے میں ہم سے بات کی تھی۔ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ مشتعل ہوئے بغیر سختی سے بولا، یہ بتاؤ کہ تم دونوں میں کیا رشتہ ہے؟ ہم صرف دوست ہیں۔ دوسری عورت ڈینی کی بیوی ہے۔
ویرا نے جواب دیا، میں اس بکواس کو نہیں مانتا۔ مرد اور عورت ہم عمر ہوں تو ان میں سوکھی دوستی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ اجنبی رہتے ہیں یا پھر ایک دوسرے کے عاشق و معشوق بن جاتے ہیں۔ بیویوں والے بھی پارسا نہیں ہوتے۔ شادی شدہ مرد جب بگڑتا ہے تو وہ زیادہ گناہ اور مکار ہوتا ہے۔ اس نے دوسرا گھونٹ لے کر بوتل پھر میری طرف بڑھا دی۔ سندل خان کے آخری فرمان پر ویرا نے اتنی زور سے اپنی کوہنی میری پسلیوں میں ماری کہ بوتل میرے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی۔ ویرا کہہ رہی تھی، شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں جب ڈینی سے ملی تو یہ شادی شدہ تھا اور اب میں اس کے بگڑنے کا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ شرابی ہونے کے باوجود اتنا پکا ذہن مرید ہے کہ اس کی بیوی میری اور اس کی دوستی پر ذرا بھی اعتراض نہیں کرتی۔ رات تم نے اس کا پرسکون رویہ دیکھ ہی لیا ہوگا۔ میں پرائی عورتوں کو زیادہ غور سے نہیں دیکھتا۔ اس کا لہجہ بہت مضبوط تھا۔ شیر پرائے شکار پر کبھی منہ نہیں مارتا، اپنا مارا ہوا کھاتا ہے، مگر میں اب بھی یقین نہیں کر سکتا کہ تمہارے درمیان کوئی گہرا اور خفیہ رشتہ نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، ویرا نے خواہ مخواہ اصرار کیا۔ میں اپنے دعوے کو کیسے ثابت کر سکتی ہوں؟ مجھ سے دوستی کر کے؟ سندل کے بے ساختہ جواب نے مجھے سن کر کے رکھ دیا۔ ویرا ایک چالاک اور مکار عورت تھی۔ شاید اس نے سندل خان کی باتوں میں کوئی ایسا رمز پا لیا تھا جسے میں نہیں سمجھ سکا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اپنی بات پر مصر بھی ہوئی تھی اور آخر کار اس نے سندل خان کو اپنے دل کی بات زبان پر لانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ ویرا تھی اور میں جانتا تھا کہ وہ جبلی طور پر مردوں کی شکاری تھی۔ ان کی راگ رگ کو پہچان کر ایسے رخ سے وار کرتی تھی کہ ہر سورما آنے واحد میں اس کے قدموں میں آ گرتا تھا۔ یہی اشر سندل خان کا بھی ہوا تھا۔ میرے دل میں سندل خان کے خلاف رقابت کی آگ کی پہلی چنگاری بھڑک اٹھی۔ میرے لیے اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا کہ تم ایک اجنبی عورت کو اپنا دوست بنانے پر آمادہ ہو گئے ہو۔ میری بات کو غلط رخ نہ دو۔ اس بار وہ ویرا کے ذو معنی فکرے کو سمجھ گیا۔ میری دوست بن جانے کے بعد بھی تم اجنبی ہی رہو گی۔ مرد اور عورت کی دوستی کے بارے میں تم میری رائے سن چکی ہو۔ یہ اسی قسم کی دوستی ہوگی۔ تمہارے ساتھ کچھ وقت گزار لینے کے بعد میں تمہیں دوست نہیں کہہ سکوں گا۔ سردار پائندہ گل کا کوئی قیدی اپنی بے گناہی ثابت کیے بغیر ہمارا دوست یا مہمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ شنگارا ویلی کی صدیوں پرانی ریت ہے جسے کوئی نہیں توڑ سکتا۔ یہ گوروں میں پلی ہوئی آزاد خیال عورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ میں اچانک بول پڑا، تم کو اس دوستی پر اعتراض ہے؟ وہ گنجیلا کہا مار کر بولا، ہونا بھی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ کوئی چوہا بھی خوشی سے اپنی مادہ کو کسی دوسرے چوہے کے پاس نہیں جانے دیتا۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، میں نے بوکھلا کر کہا۔ اب میں تم دونوں کی باتوں میں دخل نہیں دوں گا۔ اپنے معاملات تم خود ہی طے کرتے رہو، مجھے کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ اچھی بات ہے، وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ اب ذرا ایک ایک گھونٹ ان دونوں کو بھی دے دو جو تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تھوڑی سی پی کر بھی بہت مست ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ یکا یک مقامی بولی بولنے لگا اور ہمارے ساتھ والوں کے چہرے مسرت سے دمک اٹھے۔ بوتل انہیں دینے سے پہلے میں نے ایک اور گھونٹ لے ڈالا۔ سندل خان کے مضاحکہ اڑانے کے بعد میں اندر ہی اندر عجیب سی بے چینی محسوس کرنے لگا تھا جو مجھے کسی انہونی بات سے ڈرا رہی تھی۔ تم میری ایک خلش دور کر سکو تو میں تم سے تمہاری مرضی کی دوستی بھی کر لوں گی۔ ویرا کے میٹھے لہجے نے میری ہڈیاں تک سلگا کر رکھ دی۔ وہ سندل خان کے ساتھ نہ جانے کیا کھیل کھیلنا چاہ رہی تھی۔ قید کے بارے میں کسی بات کا جواب نہیں دوں گا، سندل خان نے فوراً شرط عائد کر دی۔ میری خلش کا تعلق کسی اور ہی بات سے ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم سردار پائندہ گل کے فیصلوں پر کوئی رائے نہیں دو گے، وہ صرف اسی کا حق ہے۔ ویرا نے سندل خان کے ساتھ مجھے بھی الجھن میں ڈال دیا۔ پہیلیاں نہ بجھواؤ، بات پوری کرو، سندل خان نے کوئی وعدہ کیے بغیر کہا۔ اس کی آواز سے اضطراب مترشح تھا۔ بھیڑ کا کیا قصہ تھا؟ گھنٹیوں والے کون ہیں؟ ویرا نے وہ سوال کر کے مجھے حیران کر دیا۔ میں بلا وجہ ہی اس پر کھولتا رہا تھا۔ وہ بہت چالاکی کے ساتھ سوچ سمجھ کر بات آگے بڑھاتی رہی تھی۔ بس اب کچھ نہ بولنا، سندل خان غصیلی آواز میں گرایا۔ اس کا رویہ اگلی جیپ کے ڈرائیور کے رد عمل سے مختلف نہیں تھا۔ سندل خان کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ اپنی اندرونی معاملات میں اجنبیوں کی مداخلت کو بالکل برداشت نہیں کرتے۔ تم دوستی کرو یا نہ کرو، مگر اس بارے میں اپنی زبان سی لو۔ چنگارا ویلی میں یہ ممنوع کہانی ہے۔ اچھا ہوا کہ تم نے مجھے آگاہ کر دیا، ویرا نے سہم جانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ آگے میں محتاط رہوں گی۔ اس نے ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے دوستی کا تذکرہ سرے سے گول کر دیا۔ پھر کیا کہتی ہو؟ ایک طویل اور بے معنی سکوت کے بعد سندل خان کی آواز ابھری۔ اس بارے میں؟ ویرا نے انجان بن کر معصومیت سے سوال
کیا۔ وہ اپنے شکار کو نشتر سے گائل کر کے اس کی تڑپ سے لذت اندوز ہونا بھی خوب جانتی تھی۔ مردوں کو رجھانے، لبانے، للچانے اور پھر یک پسپا ہو کر ان کی کربناک حالت سے محظوظ ہونے کا یہ فن اس نے ڈان مرسیانو سے سیکھا تھا، جو اس کے باپ ہی کا ایک گنونا روپ تھا، اور اس وقت وہ اپنے اسی کمال کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ شاید تم سو گئی ہو، وہ جلا کر بولا۔ ہم دوستی اور دشمنی وغیرہ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ ویرا خفت امیز ہنسی کے ساتھ بولی، تم نے مجھے دہشت زدہ کر دیا ہے۔ میں اپنی زبان تو بند رکھ سکتی ہوں کیونکہ اس پر میرا اختیار ہے، لیکن میرا ذہن میرے بس سے باہر ہے۔ وہ اس ممنوع کہانی میں ہی الجھا ہوا ہے۔ اس نے ایک بار پھر سندل خان کے دل پسند موضوع کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ ٹال دیا۔ ذہن سلجھ جائے تو مجھے آواز دے لینا، وہ بفر کر بولا۔ پھر اس نے ہاتھ پیچھے بڑھا دیا۔ لاؤ، بوتل کہاں ہے؟ میں نے پھرتی سے بوتل اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اس نے ڈھکن کھولا اور تلخ واڈکا کے کئی گھونٹ گٹا گٹ اپنے حلق میں انڈیلتا چلا گیا۔ ویرا کی اشتعال انگیز اور پھر سرد موہری کے بعد اسے اتنے ہی بڑے گھونٹ کی ضرورت تھی۔ ویرا نے داد طلب نظروں سے میری طرف دیکھا اور میں سر ہلا کر رہ گیا۔ ہمارے سامنے نشست پر بیٹھے ہوئے دونوں محافظ ہونکوں کی طرح اپنے ہونٹ چاٹنے میں مصروف تھے۔ واڈکا کے پہلے ہی گھونٹ نے ان کی آنکھوں میں گلابی ڈورے تیرا دیے تھے۔ باہر آسمان بہت تیزی سے سیاہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سیاہی اس قدر گہری اور یکساں تھی کہ سارے بادل بس ایک جگہ ٹھہرے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن ونڈ شیلڈ بالکل خشک تھی۔ آسمان سے ایک بوند بھی نہیں ٹپکی تھی۔ شیشہ ٹوٹنے کا تیز چھناکا سن کر میں چونک پڑا۔ سندل خان نے خالی بوتل چلتی جیپ سے باہر ننگی چٹانوں پر دے ماری تھی۔ محافظوں کی باری ختم ہونے کے بعد بوتل میں جو کچھ شراب رہ گئی اسے سندل خان نے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا تھا۔ غصہ، جلاہٹ اور بے بسی کے عالم میں وہ خود کو مزید کمزور کرتا جا رہا تھا۔ سنو ڈینی خان، وہ اچانک ہی مجھے پکار بیٹھا، تمہیں پتا ہے کہ میں نے بوتل کیوں توڑی ہے؟ خالی ہو گئی ہوگی، میں نے پوری سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا۔ وہ ہنس پڑا اور ہنستے ہوئے بولا، تم بہت سمجھدار ہو۔ خالی بوتل اور بری ہوئی عورت بیکار ہوتی ہے۔ ان دونوں کا لطف اسی وقت آتا ہے جب معاملہ اس سے الٹ ہو۔ تم کیا کہتے ہو؟ اس بارے میں تم اتنا زیادہ جانتے ہو؟ میں نے اسے خوش کرنے کے لیے حیرت ظاہر کی۔ سردار پائندہ گل کا مرحوم بھانجا عبد الرحیم خان مجھے گر کی باتیں بتاتا رہتا تھا۔ وہ فرنگی عورتوں کو بھی خوب سمجھتا تھا، مگر اس کی عمر دگا دے گئی۔ بہت اچھا دوست تھا وہ میرا۔ اسی نے یہ بات بتائی تھی۔ اچانک ہماری جیپ ایک شدید جھٹکے کے ساتھ رک گئی اور سب لوگ ایک دوسرے پر جا گرے۔ سندل خان کا سر اگلی ونڈ شیلڈ سے جا ٹکرایا۔ میں نے سنبھلتے دیکھا کہ آگے والی جیپ بھی رکی ہوئی تھی۔ اگر ہمارا ڈرائیور تیزی سے بریک نہ لگاتا تو دونوں گاڑیوں کا ایک دوسرے سے ٹکرا جانا یقینی تھا۔ سب لوگ ایک ساتھ بولنے اور ایک دوسرے سے سوالات کرنے لگے، لیکن کسی کو بھی کچھ علم نہیں تھا کہ آگے کیا ہوا تھا۔ سندل خان اپنا سر سہلاتے ہوئے شاید پشتوں میں مغالطات بک رہا تھا۔ وہ سب چند ثانیوں میں ہوا، پھر فضا گڑگڑاہٹ اور ہولناک دھماکوں سے لرز اٹھی۔ اگلی جیپ سے چند سو گز آگے ایک پہاڑ کی بلندی سے سینکڑوں ٹن وزنی ایک چٹان گرد و غبار کے دھوئیں میں لڑکتی ہوئی نیچے چلی آ رہی تھی۔ اس کے زور میں چھوٹے بڑے ہزاروں پتھر اپنی جگہ چھوڑ کر خسو خاشاک کی طرح کئی سمتوں سے نیچے لڑک رہے تھے۔ سب لوگ پھٹی پھٹی اور دہشت زدہ نگاہوں سے وہ روح فرسا منظر دیکھتے رہے۔ آنن فانن میں وہ چٹان اس مقام پر گری جہاں پہنچنے سے ہم رک چکے تھے۔ وہ دھماکہ زمین کو دہلا گیا، پھر وہ چٹان دوسری طرف کھڈ میں گرتی چلی گئی۔ خدا کی پناہ، ویرا کانپتی ہوئی آواز میں بولی، ہم موت کے منہ میں جانے سے بال بال بچے ہیں۔ اگلی جیپ کا ڈرائیور گرد و پیش سے ذرا بھی غافل ہوتا تو اس وقت دونوں گاڑیاں اس دیو ہیکل چٹان کے نیچے کچل کر رہ گئی ہوتی۔ اس نے کمال کی حاضر دماغی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس چٹان کے پیچھے آنے والا پتھروں وغیرہ کا ریلا کافی دیر تک اس راستے پر گرتا رہا۔ وہ سلسلہ ختم ہونے کے انتظار میں دونوں گاڑیوں کے انجن بند کر دیے گئے۔ سندل خان کچھ بڑبڑاتا ہوا نیچے اتر کر اپنی جیپ کی آڑ میں کھڑا ہو کر وہ نظارہ دیکھنے لگا۔ میں نے بھی ٹانگیں سیدھی کرنے کا ارادے سے نیچے جانا چاہا، لیکن ایک محافظ نے میرے شانے پر سختی سے دباؤ ڈال کر مجھے اپنی جگہ چھوڑنے سے روک دیا۔ شاید سندل خان نے انہیں بڑبڑاہٹ میں وہی ہدایت کی تھی۔ کئی سیکنڈ بعد بڑی چٹان نشیب میں لڑکنے کی پرشور آوازوں کا خاتمہ ایک ہولناک دھماکے پر ہوا۔ غیر ارادی طور پر سب ہی چونک کر رہ گئے۔ شاید وہ چٹان کھڈ کی تہہ میں پہنچ چکی تھی۔ اس وقت وادی میں سکون تھا، مگر پھر اچانک ہی تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ شاید ان ہی طوفانی جھکڑوں نے بلندی پر ٹکی ہوئی چٹان کو اس کی جگہ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ ہوا اور پہاڑوں کی
ہیبت ناک قوتیں اس علاقے میں ایک ساتھ سرگرم عمل ہو گئی تھیں۔ تیز ہواؤں کا شور طوفانی شدت پکڑتا جا رہا تھا۔ آسمان پر سیاہی اس قدر گہری ہو گئی کہ اماوس کی کسی کالی رات کا گمان ہونے لگا۔ سندل خان بوکھلا کر اپنی نشست پر آ بیٹھا۔ ڈرائیوروں نے انجن چلا کر ہیڈ لیمپس روشن کر دیے تاکہ گرد و پیش میں رونما ہونے والی تبدیلیوں پر نگاہ رکھی جا سکے، اور آخر کار سندل خان کی آخری پیش گوئی بھی پوری ہو گئی۔ آسمان سے موٹی موٹی بوندیں گرنی شروع ہوئیں، جنہوں نے چند سیکنڈ کے قلیل سے وقفے میں موسلا دھار بارش کا روپ دھار لیا۔ جیپ کے ونڈ شیلڈ کے سامنے پانی کی ایک موٹی چادر پھیل گئی تھی۔ ہوا، پانی اور پہاڑ، قدرت کے سارے ہی سرکش عناصر اس وقت اپنی قوت کے مظاہروں پر تلے ہوئے تھے۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے طوفانی ہوائیں ہمیں اڑا کر لے جائیں گی، پانی کا ریلا ہمیں گاڑیوں سمیت اندھی کھائیوں میں دھکیل دے گا، یا پھر خونی چٹانیں ہمیں پیس کر رکھ دیں گی۔ خوف اور امتحان کے ان غیر یقینی لمحات میں مجھے اچانک وہ بھیڑ یاد آئی جسے شنگاریوں نے چیتڑوں میں بدل ڈالا تھا۔ وہ خوف و ہراس اور اضطراب یاد آیا جو گھنٹی کی پہلی آواز سنتے ہی ان پر طاری ہو گیا تھا۔ سفر کے آغاز پر گھنٹی کی آواز اور گھنٹیوں والے کا سراغ نہ ملنا یقیناً کوئی بہت بڑی بدشگونی تھی۔ شنگاریوں کے لیے وہ قدرت کی کوئی کڑی وارننگ تھی جسے نظر انداز کر کے سفر شروع کیا گیا، لیکن پہاڑوں کے بیچ میں دوسرے قدرتی قوتوں نے اس کارواں کو گھیر لیا تھا۔ سندل خان نے جس انداز میں گھنٹی والی بھیڑ کے قصے کو ممنوع کہانی قرار دیا تھا، اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کوئی پراسرار اور ماورائی معاملہ تھا جسے شنگاری اپنے قبیلے تک ہی محدود رکھنا چاہتے تھے۔ جیپ کے تمام شیشے چڑھا لیے گئے تھے۔ آہنی باڈی پر موٹی موٹی بوندیں پرشور جل ترنگ بجا رہی تھی۔ باہر دھواں دار بارش کی دھند تھی اور اندر کی سمت میں ہم سب کے سانسوں کی وجہ سے شیشوں پر ابر آ گیا تھا۔ کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ اس طوفانی موسم میں جیپ کے ہیڈ لیمپس بھی اندھے اور نکارا ہو کر رہ گئے تھے۔ ڈرائیور نے وائپر پوری رفتار سے چلا کر اندر سے ونڈ شیلڈ پر آئے ہوئے ابر کو بھی صاف کیا، لیکن بے سود۔ موسلا دھار بارش نے ہیڈ لیمپس کی تیز روشنی کو زرد دبوں کی صورت میں کئی سطحوں پر بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ آخر سندل خان کی ہدایت پر بیٹری اور انجن وغیرہ کو کسی نقصان سے محفوظ رکھنے کے لیے ہیڈ لیمپس بجھا کر انجن بند کر دیا گیا۔ ہر شخص خاموش اور فکر مند تھا۔ پھر ہمیں اوپر سے بہہ کر آنے والے پانی کا شور بھی سنائی دینے لگا۔ پانی کے ساتھ شاید پتھروں اور روڑوں کی بڑی تعداد بھی بہہ کر آ رہی تھی۔ مجھے ان تیز ریلوں کے کٹاؤ کا خوف تھا۔ اوپر سے آنے والے تیز دار ریلے اگر جیپ کے نیچے زمین کو کاٹنا شروع کر دیتے تو توازن بگڑنے کی وجہ سے جیپ کسی بھی وقت اپنا توازن کھو کر لڑک سکتی تھی۔ سندل خان اور اس کے ساتھی انہی علاقوں کے باسی تھے، اس لیے وہ ان امکانات سے ہم سے زیادہ باخبر تھے اور وہ فکر مندی ان کی خاموشی میں ڈال چکی تھی۔ پھر ہمیں باہر زرد روشنی کا ایک گول دھبا متحرک نظر آیا جو ہماری جیپ کی طرف آ رہا تھا۔ اس وقت تک بادلوں کی گونج اور گڑگڑاہٹ کے علاوہ بجلی نہیں کڑکی تھی، لیکن پھر زہرہ گداز کڑک کے ساتھ بجلی چمکی اور لمحہ بھر کے لیے ہر طرف تیز روشنی پھیل گئی۔ اس لمحاتی روشنی میں مجھے اگلی جیپ کا ڈرائیور نظر آیا جو سر سے پاؤں تک پانی میں شرابور ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ میں سرچ لائٹ لیے باہر کچھ کرتا پھر رہا تھا۔ وہ قریب آیا تو ہمارے ڈرائیور نے اپنی سمت کا شیشہ گرا کر اس سے باتیں کرنی شروع کر دیں۔ وہ اپنی طاقتور ٹارچ سے آگے کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہتا رہا۔ سندل خان بھی ان کی گفتگو میں شامل ہو گیا۔ پھر وہ تینوں کسی فیصلے پر پہنچ گئے اور ٹارچ بردار آگے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ہماری جیپ کا انجن چلا دیا گیا۔ شاید ان لوگوں نے ایک جگہ کھڑے رہ کر کسی حادثے کا شکار ہونے کی بجائے چلتے رہنے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر میں حیران تھا کہ جیپ کے آگے کچھ بھی نظر نہ آنے کی صورت میں ڈرائیور سیدھے راستے پر کیوں کر چل سکیں گے۔ پھر اس کا حال بھی سامنے آ گیا۔ اگلی جیپ کسی اور نے سنبھال لی تھی۔ اس کے ڈرائیور نے دھواں دار بارش کی پرواہ کیے بغیر راستے کی نشاندہی کا فرض سنبھال لیا تھا۔ وہ باہر سے اپنی سرچ لائٹ کے اشارے کرتا رہا اور دونوں گاڑیاں جوں کی رفتار سے آگے رینگنے لگیں۔ وائپر ونڈ شیلڈ پر پڑنے والی پانی کی دبیز چادر کو ہٹانے کی ناکام کوششیں کرتے رہے۔ سندل خان ایک کپڑے سے اندرونی سطح پر آئی ہوئی کوہر صاف کرتا رہا۔ وقفے وقفے سے چمکنے والی بجلی کی تیز روشنی میں بارش کا وہ تیز رفتار پانی نظر آ رہا تھا جو مٹی اور پتھروں کے پتلے سے گارے کی صورت میں بلندیوں سے نشیب کی طرف بہا جا رہا تھا۔ اس نے زمین کی دراڑیں وغیرہ صاف کر کے اپنی گزرگاہیں بنا لی تھیں۔ ان کی وجہ سے بہتر راستہ بہت زیادہ ناہموار اور تکلیف دہ ہو گیا تھا۔ اس پر متضاد یہ تھا کہ ڈرائیور کو کچھ دیکھے بالے
बगैर अगली जीप की अंधी तकलीद करनी पड़ रही थी, जबकि अगली जीप बाहर से होने वाली सर्च लाइट के इशारों पर चल रही थी। संदल खान अपने काम में इतनी तेजी से मुनहमिक था कि काफी देर तक मैं इसे मुखातब करने की हिम्मत ही न कर सका। जीप अपने वजन और 6 आदमियों के बोझ के बावजूद किसी हल्के खिलौने की तरह कांप रही थी। बिजली की कड़क में नजर वाली सूरत हाल से अंदाजा हो रहा था कि बारिश तेज होने के साथ हवाओं के झक्कड़ खत्म हो चुके थे। शायद इसी के बाद अगली जीप का ड्राइवर बाहर निकलने की हिम्मत कर सका था। मालूम होता है आज हम यहीं किसी चट्टान में दबकर रह जाएंगे। आखिरकार वीरा ने लरजती हुई आवाज में बोझल सकूत का खात्मा किया। इस तूफानी बरसात ने दहशतनाक जोर पकड़ लिया है, इसे एक दराड़ का इल्म है। संदल खान ने खुद ब खुद जवाब देते हुए कहा, हम किसी तरह वहां तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो महफूज हो जाएंगे। ये पहाड़ बहुत खतरनाक था, इससे आम दिनों में भी बड़े बड़े पत्थर टूटकर नीचे गिरते रहते हैं। बारिश में तो वहाँ कुछ भी हो सकता था। मुझे इसकी बातें तिफल तसल्ली की तरह महसूस हुई। हम एक चट्टान गिरने की गड़गड़ाहट और धमाके सुन चुके थे। इस वक्त भी कुर्बो जवार से वैसी ही आवाजें सुनाई दे रही थी। खुशकिस्मती की बात यह थी कि वो टूट फूट हमारे कारवां से दूर हो रही थी और हम इससे महफूज थे। मैं इस जुग्राफियाई हकीकत से पूरी तरह बाखबर था कि एक ही इलाके के 2 पहाड़ों की साख्त में नुमाया फर्क नहीं होता, बल्कि दूर दराज सिलसिलों के पहाड़ भी एक जैसे होते हैं। अगर एक पहाड़ की सतह कमजोर और खतरनाक थी तो दूसरे पहाड़ भी कम बेश वैसे ही होने चाहिए थे। खतरात बदस्तूर अपनी जगह मौजूद थे, बस संदल खान वीरा की दिलजोई कर रहा था। काफी देर के बाद वो दोनों जीपें यके बाद दीगरे एक कशादा दराड़ में दाखिल हुई तो मुझे अगली जीप के ड्राइवर की बाखबरी का मुतारफ होना पड़ा। वो वाकई इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ था, शायद इसीलिए इसे आगे चलने का फर्ज सौंपा गया था। इसने अपनी जिम्मेदारी बहुत फर्ज शनासी के साथ पूरी की थी। वो दराड़ बहुत कशादा और गहरी थी। इसमें पहुंचते ही गाड़ियों के हेडलैंप्स काम करने लगे, जिनकी रोशनी आगे फैली हुई तारीख खला में मदगम हो रही थी। इसका मतलब था कि वो मुकाम तूफानी बारिश से बिल्कुल महफूज था। सब ने फौरन ही खिड़कियों के शीशे गिरा दिए। चंद गज अंदर पहुंचने के बाद गाड़ियां रोककर इंजन बंद कर दिए गए। सतह जमीन पर वो दराड़ ही मालूम होती थी, लेकिन ऊपर से इसका कटाव बहुत कम हो गया था या सरे से बंद ही हो गया था, जिसकी वजह से इसने एक वसी और बहुत गहरे गार की सूरत इख्तियार कर ली थी। गार में सन्नाटा होने के बाद आगे वालों की आवाजें गूंजने लगी। संदल खान ने रोशनी का बंदोबस्त होने तक हमें अपनी जगहों पर बैठे रहने की हदायत की और खुद नीचे उतर गया। दूसरे ड्राइवर की सर्च लाइट ने इस तारीख गार को काफी दूर तक रोशन किया हुआ था। भारी नकलो हरकत और इंसानी मौजूदगी की वजह से सांप अपने बिलों से निकलकर इधर उधर फरार होते हुए नजर आए, लेकिन बाहर मौजूद अफराद में से किसी ने इन पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी ही देर में मुनासिब कुव्वत वाली एक लाइट जीप के दरवाजे पर लटकाकर इसके तार बैटरी से जोड़ दिए गए और इस मुकाम से गार के बाहर तक खासी रोशनी फैल गई। सब लोग जीपों से उतरकर इस रोशनी में आ गए और गार या दराड़ के दाने से बाहर होने वाली मूसलाधार बारिश का मंजर देखने लगे। बड़ी भयानक और डरावनी रात है। गजाला मेरे करीब आते ही खौफजदा आवाज में बोली, घंटी की आवाज इनके लिए कोई बहुत बुरा शगुन थी। जब ही इन सब पर दीवानगी का दौरा पड़ गया था। इसकी आवाज सरगोशियाना थी। इस बारे में जुबान बंद रखो, मैंने सख्ती से कहा। फिर हंसते हुए ऊंची आवाज में बोला, रात नहीं अभी दिन है। तुम भूल रही हो कि घनघोर घटाओं ने ये तारीख समा बांधा हुआ है। सब लोग चौंक कर मुझे ऐसी निगाहों से घूरने लगे जैसे मैंने किसी मैयत के सराहने कोई लतीफा सुनाने की हमाकत कर डाली हो। इस तूफानी मौसम में एक महफूज पनाहगाह मैसर आ जाने के बावजूद इन सब के बुशरों से तशवीश और परेशानी हवेदा थी। शायद वो घंटी वाली भीड़ के नहुसत अमेज खौफ से निजात नहीं पा सके थे। अचानक गजाला एक चीख मारकर मेरे बाजू से लिपट गई। एक सांप इसके पैर पर से रेंग कर तारीकी में चला गया था। इसे दूसरों के अलावा संदल खान ने भी देख लिया था। बिला वजह भड़कने और दूसरों को परेशान करने की जरूरत नहीं, संदल खान ने नरमी और संजीदगी से कहा। इन एतराफ में पाए जाने वाले सांप बेजरर होते हैं। वो हमारी वजह से घबरा कर अपने बिलों से निकल पड़े हैं। थोड़ी देर में वो सब नई पनाहगाहों में पहुंच जाएंगे। ऐसे वीरान मुकामात पर सांप और बिच्छू निकलते ही रहते हैं। इनसे डर कर हम एक लम्हा भी यहाँ नहीं टिक सकते। बारिश के बाद मौसम अचानक खनक हो गया था। एक ड्राइवर के अलावा किसी और ने कोई गैर मामूली मेहनत नहीं की थी।
معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔